करीमा बलोच का कत्ल हो गया। रॉ is killing their assets after EU disinfo lab report। हुसैन फौरी पाकिस्तान आ जाओ, तुम्हारा जनाजा पढ़ना मेरे लिए बहुत दुख का बायस होगा। करीमा बलोच कौन थी, हम इस पर भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि पिछले चंद दिनों में दो वाक़यात बहुत तसलसल के साथ हुए हैं। एक, पाकिस्तान वज़ीर ख़ारजा ने जो डोज़ियर जमा कराया है बलूचिस्तान में हिंदुस्तान की दहशतगर्दी के सबूत में, तफसीली डोज़ियर। भारत और दहशतगर्दों का गठजोड़ बेनकाब। अफगानिस्तान में 66, हिंदुस्तान में 21 तरबियती मराकज़ मौजूद। इंडिया की जानिब से ट्रेनिंग के साथ असलहे की भी फराहमी। रॉ और DIA जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, ये पाकिस्तान के अंदर पुष्पनाही कर रही हैं उन बैंड टेररिस्ट आउटफिट्स की जो पाकिस्तान सेंट्रिक है। मिसाल के तौर पर TTP, मिसाल के तौर पर BLA। और उसके फौरी बाद यूरोपियन यूनियन डिसइंफो लैब ने जो रिपोर्ट इंडियन क्रॉनिकल के नाम से जारी की है, उसका ऑफिशियल यूरोपियन यूनियन की तरफ से इजरा। यूरोप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की एक बहुत बड़ी साजिश का इंकशाफ हुआ है। भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ यूरोप और कुछ दीगर ममालिक में डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही थी। उस रिपोर्ट में कई नाम हैं जो इंडियन श्रीवास्तवा ग्रुप यानी इंडियन इंटेलिजेंस रॉ के साथ काम करते रहे। अब आइए करीमा बलोच पर। करीमा बलोच जो बलूचिस्तान स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर रही, फिर BLO के लिए काम करती थी और श्रीवास्तवा ग्रुप के साथ डायरेक्ट अटैच थी। हाय शिरू मोदी जी, रक्षाबंधन के दिन पे बलूचिस्तान की एक बहन आपको भाई मानकर आपसे कुछ कहना चाहती है। मेरा नाम करीमा बलोच है और मैं बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन हूँ। इस दौरान ये हुआ कि करीमा के, जो बहुत मुमताज़ बलोच लीडर है, करीमा के इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से कुछ इख्तलाफात शुरू हुए और फिर उसके इख्तलाफात अब BLO के अंदर भी शुरू हुए। ऊपर से आ गई ये इंडियन क्रॉनिकल ऑफिशियल रिपोर्ट, जिसके बाद एक जलजला बपा है हिंदुस्तान के अंदर और पूरी दुनिया में। हिंदुस्तान के अंदर ये जलजला कि ये क्या हो गया, और पूरी दुनिया के 116 ममालिक में कि हिंदुस्तान ये कर रहा था पाकिस्तान के खिलाफ, और हिंदुस्तान शदीद पैनिक में है कि वो पूरी दुनिया में एक्सपोज हो गए हैं, पूरी दुनिया उन्हें पहचान रही है। तो उन्हें ये डर पैदा हुआ कि उनके असेट्स यानी जो अफराद पाकिस्तानी जिनके साथ वो काम कर रहे थे, कहीं वो एक्सपोज ना हो जाए और उनमें से कोई बोलना पड़े। तो इस खतरे के तहत उन्होंने जिन लोगों के साथ वो राब्ते में थे उन्हें कत्ल करना शुरू किया, और ये करीमा बलोच का कत्ल भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। चूँकि नाजरीन, ये पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस का उसूल है, किसी भी मुल्क की इंटेलिजेंस हो, कि जब उनके मुल्क से बाहर उनका कोई एजेंट एक्सपोज हो जाए तो उसको फौरी साफ कर दिया जाता है, उसके क्लीनिंग एक्शन लिया जाता है, यानी उसका मर्डर किस तरीके से किया जाता है ये सूरत हाल पे डिपेंड करता है। करीमा को इतवार को उठाया गया और पीर की सुबह अर्ली मॉर्निंग उसे कत्ल कर दिया गया। मुझे ये खदशा था कि हिंदुस्तान इस कत्ल को पाकिस्तान के खाते में डालने की कोशिश करेगा, और बिल्कुल यही हुआ कि सुबह 10:22 पर, जैसे मैंने अर्ज किया कि यह कत्ल हुआ है कनाडा में, वहाँ उनकी अपनी रवायात हैं, उनका मीडिया है। इससे कतई नज़र के पाकिस्तानी मीडिया को कुछ नहीं नज़र आ रहा इस वक्त श्रीवास्तवा ग्रुप, और वो सियासत में मसरूफ़ है। मुझे ये अंदाज़ा था
کہ یہ قتل دب نہیں سکے گا اور را اس کو پاکستان کے کھاتے میں ڈالے گی. اور بالکل یہی صبح ٹھیک 10:22 پر کینیڈا کے ایک بہت مشہور آدمی, جو بھی شہرت ہے ان کی, مائیکل بورس نے 10:22 پر ٹویٹ کیا. مائیکل نے اپنے ٹویٹ میں یہ لکھا کہ اینٹی پاکستان ایکٹیوسٹ کریمہ بلوچ فاؤنڈ کلڈ ان ٹورانٹو کینیڈا. یہ اس کے الفاظ ہیں, میں ٹویٹ پڑھ رہا ہوں. را از کلنگ دیئر ایسٹس یعنی لوگ آفٹر EU ڈس انفو لیب رپورٹ which exposes Indian state sponsored terrorism and now RAW is cleaning its mess. اس ٹویٹ کے فوراً بعد ایک انڈین ٹویٹ آیا ہے, اور انڈین ٹویٹ کن کا ہے؟ وہ انڈین ٹویٹ ہے پلیوالوی کا, یعنی اویناش پلیوال کا. کریمہ کے قتل آج صبح جو ہوا ہے, یعنی 22 تاریخ کو, یعنی اتوار کی صبح, یہ ٹویٹ آیا مائیکل بورس کے ٹویٹ کے بعد. انڈین ٹویٹ ہے, میں پڑھتا ہوں. ISI پاکستان کی, ISI seems to be trivially covert assassination program. کہ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ کینیڈین میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ را کا کام ہے, اور را نے ڈس انفو لیب کے بعد اب یہ کلیننگ اٹس اون میس کلین کرنا شروع کر دیا ہے, تو فوراً یہ انڈین ٹویٹ آ گئی, اور میرا خدشہ صحیح ثابت ہوا. اور اب میرا یہ خدشہ ہے کہ جن کچھ اور لوگوں کے نام ہیں انڈین ٹویٹ میں, انڈین کرونیکل رپورٹ میں, جو EU کی ڈس انفارمیشن لیب کی رپورٹ ہے, اب ان کی کلیننگ بھی کی جائے گی. کئی نام ہیں اس میں, جیسے صفحہ 27-28 پہ ایک نام ہے, NGOs کے نام ہیں. تو مجھے یہ خدشہ ہے کہ اب نمبر ہے سری واستوا گروپ کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے تھے, ان میں کچھ بڑے لوگوں کا اور کچھ ایسے لوگوں کا جن کو پاکستانی نہیں جانتے. بڑے لوگوں میں پہلا نام ہے حسین حقانی کا, اور دوسرا نام ہے طارق فتح کا, کہ یہ ایجنٹس بھی ایکسپوز ہو گئے. اور انٹیلیجنس کی دنیا کہ جو ایجنٹ ایکسپوز ہو جائے اس کو فوری کلین کیا جائے. کلین کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں, بہت جلدی ہے تو گولی, تھوڑا سا ٹائم ہے تو روڈ ایکسیڈنٹ, اس سے تھوڑا سا زیادہ ٹائم ہے تو ہارٹ اٹیک کا ٹیکہ یا کسی اور بیماری کا ٹیکہ. لیکن انڈینز کے پاس وقت نہیں تھا کہ یہ ایجنٹ ایکسپوز ہو چکی ہے, اس لیے اس کو انہوں نے را طریقے سے قتل کیا. اب نمبر ہے حسین حقانی اور طارق فتح کا. طارق فتح پہ میں آتا ہوں, لیکن حسین حقانی, میں اتنا پریشان ہوں کہ میں اپنے اس ویلاگ کے ذریعے تمہیں یہ میسیج دے رہا ہوں کہ تمہارا جنازہ اٹھانا میرے لیے بہت بھاری ہوگا, تمہارا جنازہ پڑھنا میرے لیے بہت دکھ کا باعث ہوگا. میرا اور تمہارا سالہ سال کا دن اور رات کا ساتھ رہا ہے, کھانے اور پینے کا ساتھ رہا ہے. تمہارے والد صاحب سے سلام علیک رہی. تمہارا چھوٹا بھائی سول سروس میں میرا بیچ میٹ رہا ہے, اور میرے لیے یہ انتہائی افسوس کی بات ہوگی کہ تمہارا جنازہ مجھے پڑھنا پڑے. حسین, میں تم سے صرف ایک ریکویسٹ کہہ لو, میں نے کبھی تم سے کوئی ریکویسٹ نہیں کی, آج ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ حسین فوری پاکستان آ جاؤ. یہ تمہارا گھر ہے, تمہارا وطن ہے, زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ تمہیں جیل میں ڈال دیا جائے گا. یہاں کے نظام انصاف کو تم مجھ سے اچھی طرح جانتے ہو, مجھ سے زیادہ جانتے ہو. اپنے وطن کی جیل, لیکن مجھے یقین ہے کہ تم زندہ تو رہو گے. حسین, فوری جہاز پکڑو پاکستان کا, اور جب تک تم فلائٹ نہیں پکڑتے تو میری 2 اور ریکویسٹ ہیں. تم امریکہ میں رہتے ہو تو اپنے قریبی پریسنکٹ یعنی اپنے قریبی تھانے میں اس آدمی کا نام اور ٹیلی فون نمبر دے دو جو سری واستوا گروپ یا انڈین را کا جو تمہارا ہینڈلر تھا. فوری اس کا نام اور نمبر قریبی تھانے یعنی پریسنکٹ میں دے دو کہ اگر تمہارا قتل ہوا یا تم غائب ہوئے تو اس آدمی کو پکڑا جائے.
اور اس کے بعد تم اپنی مسلح سیکیورٹی کا انتظام کرو جس میں انڈین نہ ہو اور پاکستانی بھی نہ ہو. کیا پتا وہ سریواستوا گروپ کے ہوں یا را کے ہوں. اور سیکیورٹی گارڈز تمہارے گھر کے اندر بھی رہنے چاہیے تاکہ تمہیں کوئی انجیکشن نہ لگایا جا سکے. حسین, ڈو اٹ اینڈ ڈو اٹ آن وار فٹنگ. کم بیک ٹو پاکستان اینڈ بٹوین دا فلائٹ اینڈ دس میسج you do this arrangement which I requested. This is my first and probably the last request to you. اگلا نام ہے طارق فتح کا. طارق فتح کون صاحب ہے؟ طارق فتح پاکستان ٹی وی کا ایکس انویسٹیگیٹو رپورٹر جو یہاں سے سعودی عرب اور کینیڈا چلا گیا اور ہندوستان میں پاکستان کا ہندوستانیوں سے بڑا دشمن ہے. اور طارق فتح اس بری طرح سے ایکسپوز ہو چکا ہے کہ انڈین میڈیا اور انڈین اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی اختلافات پیدا ہو گئے ہیں. تو مجھے یہ خدشہ ہے کہ طارق فتح کو کریمہ بلوچ سے زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ اس کو فوری صاف کر دیا جائے. اور طارق فتح کا نام صفحہ نمبر 27 اور 28 پہ موجود ہے انڈین کرونیکلز کی رپورٹ پر. اس ڈس انفو رپورٹ کے بعد ان تمام لوگوں کی صفائی را کے لیے بہت ضروری ہو گئی. خواہ مائیکل بورس کی طرح لوگ ڈائریکٹ انڈیا پہ ہاتھ اٹھائیں لیکن صفائی ضروری ہو گئی ہے ان ایجنٹس کی تاکہ وہ مزید لیک نہ کریں. ناظرین, ڈس انفو لیب پر میں اور پروگرام کروں گا. طارق فتح پہ میرا اگلا پروگرام بشرط زندگی ہوگا. بشرط زندگی میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جب سے میں نے بلوچستان ڈوزیئر پر پروگرام کیے ہیں, انڈین انوالومنٹ پر بات کرنا شروع کی ہے, ڈس انفو لیب پر بات کرنا شروع کی ہے, اس کے بعد سے مجھے پاکستان کے اندر سے وارننگز ملنا شروع ہو گئی. جیسے میں نے ابھی کہا, اگر میرا قتل ہوتا ہے گولی سے یا روڈ ایکسیڈنٹ سے یا کرونا کی شہرت سے یا ہارٹ اٹیک سے, تو یہ یقین رکھیے گا کہ یہ موت نہیں ہوگی, یہ را کے ہاتھوں میری شہادت ہوگی. میری 1000 زندگیاں اس پاکستان پر قربان.